الكريم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، یہ افطار نشریات ہیں. آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، سلسلہ ہے بیان رمضان کا. یہ وہ حصہ ہوتا ہے ہماری نشریات کا جس میں بیان کیا جاتا ہے کوئی ایک موضوع، اس کے بعد سوالات اور جوابات بھی ہوتا ہے. جب کر لیا جائے گا اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتی ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب، وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر بیان کرتے ہیں. پھر آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبر بھی دیا جا رہا ہے. ناظرین، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مقدس کتاب جو بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہوتا ہے، کہ قرآن مجید ہے، بہت ہی زیادہ اس کا تقدس اور اس کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس کو ہر صورت میں سر پہ رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، رکھ دیا جاتا ہے. قرآن شریف پڑھتے بھی ہیں تو ہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں. کیا ہم صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے؟ کیا جو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس رہتی دنیا تک، تو کیا قرآن مجید سے گائیڈنس یا رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ آج اسی موضوع پہ بات ہوگی. سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کو. السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر، بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سر. ماشاءاللہ اس دفعہ روزے پتہ نہیں چل رہے، جس طرح میں بریک میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ روزہ افطار کا وقت آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے میری گفتگو کی تمہید باندھی تو اسی بات کو آگے بڑھا دیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انه لقول فصل وما هو بالهزل، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، قرآن حکیم کے آخری پارے میں سورہ طارق ہے، اس کی آیت نمبر 13 اور 14 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. وقت ہو تو وہ قرآن کا نسخہ بھی کھول لیجئے گا اور ان آیات کو خود بھی پڑھیے گا. سورہ طارق قرآن کا آخری پارہ، آیت نمبر 13 اور 14. اللہ فرماتا ہے کہ انه لقول فصل وما هو بالهزل، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار شے نہیں ہے. یہ ڈیسائسو ورڈ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا زندگی موت کا معاملہ ہے. یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، فراموش کر دیا جائے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب تمہید میں بیان فرما رہے تھے، بچپن سے یہ قرآن مقدس ہمارے پاس ہے، ہم اس کا ادب کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے، اس سے عقیدت رکھتے ہیں جو کہ ضروری ہے، اس کا احترام کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ لازم ہے. لیکن آئیے آج مختصراً یہ جانیں کہ اس قرآن حکیم کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے، یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا قیامت کے دن، یہ تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. استغفر اللہ، اللہ اس کی شکایت سے مجھے اور آپ کو بچائے. کیا کریں؟ ہر مسلمان قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. پہلے شمار کر لیجئے، 5 حقوق ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. امید آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. قرآن کا پہلا حق ایمان رکھنا. زبان سے تو رکھتے ہیں، اقرار باللسان بچپن سے یاد ہے، وہ تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا بھی ضروری ہے. کس کا کلام ہے؟ رب کائنات کا، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا کلام. جتنی اس کی عظمت دل میں ہوگی اس کے کلام کی عظمت دل میں ہوگی، اور جب کلام کی قرآن کی عظمت دل میں واقعتاً ہوگی تبھی اگلے حقوق ہم ادا کریں گے. دوسرا قرآن کا اس کی تلاوت کرنا. کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماہ رمضان میں، سن رہے تراویح میں بھی، جس طرح بھی، چاہے وہ کچھ لوگوں کو مساجد میں موقع مل رہا ہے، اکثر کو گھروں میں موقع مل رہا ہے. تلاوت بھی آداب کے ساتھ. تجوید کا لفظ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا، اپنی قرآن کی تلاوت کو درست کرنے کو سیکھنا چاہیے، تبھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور تلاوت ایک بڑا عجیب مفہوم میں آپ کو عرض کروں. والشمس وضحاها، آگے کیا ہے؟ والقمر اذا تلاها. یہ والشمس وضحاها قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها قسم چاند کی، اور جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے
تلاہا کا لفظ تلاوت سے بنا، چاند جب کہ پیچھے پیچھے آئے. ایک سائنٹیفک فینومینا ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ ریفلیکشن ہے سورج کی روشنی کا. بہرحال پیچھے پیچھے آنا یہ تلاوت کا اصل مفہوم ہے. تو تلاوت وہ مطلوب ہے کہ بھائی میں قرآن کے پیچھے پیچھے آؤں. میں قرآن کے پیچھے پیچھے کب آؤں گا؟ جب مجھے معلوم تو ہو کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا، اللہ کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، اللہ کن باتوں سے روک رہا ہے. تو دوسرا حق تلاوت کا. تیسرا قرآن حکیم کو سمجھنا. یہ ثواب کی کتاب ضرور ہے مگر اس کا اولین تعارف ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للناس ھدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم. تمام انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن. البتہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو کم سے کم ترجمے سے آغاز کریں. ترجمہ صحیح لفظ ہے، توجہ کیجئے گا. ترجمے سے آغاز کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، علماء سے رابطہ رکھیں، قرآن کی محافل میں شرکت کریں. اور ماہ رمضان میں تو بڑا موقع ہے، میٹرو ون پر بھی رات کو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کل بھی ذکر کیا تھا قرآن کا ترجمہ تفسیر نشر ہو رہا ہے. کوئی شکل اختیار کریں کہ قرآن کے سمجھنے والے ہوں. ایک آیت کو سمجھے تو 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسرا قرآن کا اس کو سمجھنا. چوتھا حق اس قرآن کا یہ کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے لائف ٹائم کا مینول دیا ہے نا، زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا. تو کس طرح عمل کرنا ہے پہلے سیکھیں گے سمجھیں گے تو پتا ہوگا. اب قرآن کہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو ان کی پاسداری کرنا. چوتھا قرآن کا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں. ایک ہماری آپ کی زندگی کے انفرادی معاملات، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک، رشتہ دار کا حق ادا کرو، سود کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، خیانت کو چھوڑ دو. یہ احکام آپ کی میری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، فوراً عمل کرنا چاہیے. ہاں قرآن تو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے. کئی احکام زندگی کے اجتماعی معاملات کے لیے ہیں، ریاست کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سزاؤں کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے. ان احکامات کے نفاذ کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے. رمضان میں اللہ نے قرآن دیا، رمضان میں اللہ نے ہمیں پاکستان دیا تھا. 27 روزے کو انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو چوتھا حق قرآن کا ہے کہ اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش کی جائے. اور پانچواں حق قرآن حکیم کا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. ہم عام لوگ نہیں، we are the chosen people of Lord. آج ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ نے پہلے انبیاء رسول کو چنا، پھر ختم نبوت ہو گئی نبی اکرم علیہ السلام پر. اب ان کی ختم نبوت کے بعد انسانوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنا یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. وہ بھائی کب ہوگا پتہ تو چلے کہ کلام میں لکھا کیا ہے. کب ہوگا جب میرے عمل سے ثبوت تو ملے کہ میں قرآن کا ماننے والا، قرآن کا سمجھ کر عمل کرنے والا ہوں، تب میں دنیا کے سامنے قرآن کا پیغام پیش کر سکوں گا. تو پانچواں حق ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. سمپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوالات کا بھی موقع ہوگا. ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن شریف کے حقوق ہیں. اور ہے رمضان قرآن کا مہینہ، اس پر اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ سوالات ضرور کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن موضوع سے متعلق سوالات ہوں تو یقیناً گفتگو میں تشنگی رہ جائے گی، وہ آپ کے سوالات سے پوری ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. شجاع بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے تو اگر آپ اجازت دیں تو پہلا سوال میں خود کرنا چاہوں گا. سر قرآن کے جو تراجم ہیں یعنی مختلف ترجمے جو ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، کسی کہتے ہی ہیں کہ بریکٹ میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان سے بہت حد تک مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلکہ بڑے پہلے منع کیا کرتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے نا وہ خود نہیں پڑھنا جب تک کہ کسی اچھے عالم کی تفسیر کے ساتھ نہ پڑھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. سر کیا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات، بہت اہم سوال آپ کا. پہلی بات یہ جو بریکٹس کے اندر کبھی کبھی ترجموں کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اچھا یہ ہماری آسانی کے لیے جو مستند علماء دین کی بات کر رہا ہوں، میں عام قسم کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ علماء جنہوں نے دین کو باقاعدہ سیکھا اور قرآن کا ترجمہ کیا ہے. اچھا وہ بریکٹس وغیرہ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری زبان اردو کی محدودیت آ جاتی ہے. کسی بھی زبان کی، اللہ کا کلام ہے نا. دیکھیے غالب کی اردو کو آپ شیکسپیئر کی انگلش میں لے جائیں تو غالب نہیں بچے گا. شیکسپیئر کی انگریزی کو غالب کی سطح کی اردو میں لے آئیں، شیکسپیئر نہیں بچے گا. تو اللہ کا کلام، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ تو ممکن ہے ہی نہیں. ہم اپنی زبان میں اس کی ترجمانی پیش کر رہے ہوتے. اور کچھ مرتبہ جو بریکٹس علماء استعمال کرتے ترجمہ کرنے والے، وہ ہماری سہولت کے لیے تاکہ روانی رہے. اور بریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سہولت کے لیے ترجمانی کی جا رہی ہے. لیکن شجاع بھائی بریکٹس کے بغیر جب پڑھا جاتا ہے نا تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حقیقت
لغتاً ترجمہ ہوتا ہے جی 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 بالکل ان الفاظ کا. جی جی. تو یہ مطلب آپ کے خیال میں کیا کوئی خاص ایک عالم دین کی تفسیر پڑھنی چاہیے, ان بریکٹس کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ان بریکٹس کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ کی بات کو اور میں آگے بڑھاتا ہوں. بریکٹ سے مراد کوئی پورے لمبے چوڑے جملے نہیں. مثلا ایک جگہ واقعہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے اس میں, موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے, اور ان کی قوم کا بیان بھی ہے, تو بریکٹ میں بتانا پڑتا ہے اس اللہ نے فرمایا, تاکہ کلیئرٹی ہوگی یہ اللہ کا کلام ہے. اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ان لوگوں نے کہا. اب یہاں بریکٹ میں کہیں اللہ کا لفظ آئے گا, کہیں موسیٰ علیہ السلام کا لفظ آئے گا, تاکہ کلیئرٹی رہے. بالکل بجائے کہ بریکٹ کا یہ مطلب ہے کہ ترجمے کے اندر ہم نے 20 چیزیں شامل کر دی. دوسری بات, یہ جو علماء نے ذکر فرمایا احتیاط کی جائے, اچھی بات ہے اور سچی بات ہے کہ ترجمے علماء نے علماء کے لیے تھوڑے کیے, میرے لیے کہ میں ایک عام مسلمان, ٹھیک ہے. تو علماء نے ترجمے کیے, تفاسیر لکھی ہیں, کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے. اور بہتر ہے کہ کسی صاحب علم کے ترجمے تفسیر سے ہم آغاز کریں اور پھر علماء سے رابطہ بھی رکھیں. دیکھیں نا, مجھے اگر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کتاب پڑھ کے تھوڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لی, مجھے اپنے ٹیچر سے پڑھنا پڑا, مجھے آڈٹ لائف گزارنا پڑی. آپ کی اپنی فیلڈ رہی ہے, اپنی تھیوری بھی پڑھی ہے, پریکٹس, تب جا کے فیلڈ میں بات کرتے ہیں نا. اسی طرح قرآن کا معاملہ بھی ہوگا. ایک ڈاکٹر صاحب, میں خوشخبری آپ کو ابھی اشارتاً بعد میں تفسیر سے, ہو سکتا تھا کہ یہ سوال آپ کی طرف سے آتا ہے کس کا ترجمہ پڑھیں, اس کا پڑھیں, اس کا پڑھیں, اس کا پڑھیں. آج مختصر کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات کریں گے. یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں سولو کرا دیا. پچھلے 10 سال سے الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی, اپنے فضل سے ایک ادارے کے ساتھ ہم نے کام کیا, دین فاؤنڈیشن اس کا نام, اور ہم نے پورے قرآن کے سلیبس اسکولز کے بچوں کے لیے تیار کیا. 20 لاکھ سے زیادہ طلبہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے, KPK گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے, اور پرائیویٹ اسکولز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. اور مزے کی بات, 3 سال پہلے ایک کمیٹی بنی جس میں دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی کے حضرات, اہل الحدیث حضرات اور اہل تشیع, یہ 5 وفاق ہیں, علماء کے بورڈز ہیں جن کے تحت ان کے مدارس کے ایگزام ہوتے ہیں. ان کے علماء کی کمیٹی بیٹھی, پچھلے 3 سال میں 20 میٹنگز ہوئی, میں بھی اس کا حصہ رہا ادارے کی طرف سے, اور سب نے اتفاق کر لیا, سب کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ صاحب اس پر اب کوئی اختلاف نہیں, ایک ترجمہ, مختصر تشریح, صورتوں کا تعارف, مورل لیسن, سب پر اتفاق ہو چکا. اب جس کو رابطہ کرنا ہو تو رابطہ کریں. یہ بھی ویلڈ ایکسکیوز اب ختم ہو چکا ہے کہ کون سا ترجمہ پڑھا جائے اور کون سی تفسیر پڑھی جائے. یہ پاکستان کو سعادت ملی الحمدللہ, اور 2020 میں کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 7 حصوں میں ہم نے اس کو مکمل کیا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 7 حصوں. شجاع بھائی, ایک کالر موجود ہیں, یحییٰ صاحب, پہلے بھی کال کی تھی, لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آج اتفاق سے ان کی کال لگ گئی ہے. جی یحییٰ صاحب السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل, میں تو شجاع صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا کام پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. اصل میں بالکل میں موضوع کے حساب سے ہی بات کروں گا. بات یہ کہ دیکھیں, ابھی میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, الحمدللہ میٹرو سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے. اب ہمارے لوگ جو چیز آپ جس چیز کی جستجو رکھتے ہیں نا وہ آپ کو ملتی ہے. آپ یقین کریں, جو صبح ترجمہ قرآن شریف صبح روز میٹرو پہ آتا ہے, اور میں نے اس لاک ڈاؤن کو دیکھنا شروع کیا اور بہت سی چیزیں سمجھنی ہے. اللہ اس کاوش کو اس کا جزائے خیر آپ کو دے. آمین. جو چیز آپ بری چیزیں دیکھنا چاہیں گے بری چیزیں ملیں گی, آپ کو اچھی چیز دیکھنا چاہیے اچھی چیزیں. اب یہ شجاع بھائی بیٹھے, ان کو پتا ہے انیق احمد اتنا بہترین پروگرام کر رہے ہیں جو پیام صبح کے نام سے, ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سے, بہت کچھ سیکھا. اب میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں بات یہ کہ میری نظر میں ڈاکٹر صاحب, اگر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں, جو بھی تھوڑا بہت میں ترجمہ جس حد تک پڑھ رہا ہوں, تو میرا کیا فرض نہیں بنتا کہ ایک آیت کی اگر مجھے تشریح آتی ہے, ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے, تو میں ان کو کنوے کر دوں. کیا یہ بھی سلسلے تبلیغ نہیں ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. بالکل بالکل, تھینک یو جی, بہت شکریہ. سر کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جس قدر آتا ہو, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک کہ سیاق و سباق اور وہ اس چیز پہ مہارت نہ رکھتا ہو. سر ایک عام سی ہمیں اگر ایک تھیوری پڑھانی ہو نا 8th کلاس کی, تو اس کے لیے بھی بڑا علم چاہیے, نہ کہ آپ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر بتانے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے, اور اس سوال سے ایک کنفیوژن انشاءاللہ تعالی اس کے جواب سے دور ہو جائے گی. دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام قرآن, اللہ کا اعجاز دیکھیں. ہر بندہ جب نماز میں کھڑا ہوگا, میرا بیٹا 10 سال کا نماز میں کھڑا ہوگا, میری بیٹی اگر 8 سال کی نماز میں کھڑی ہوگی, قرآن. اور اگر ایک 80 برس کا بزرگ کھڑا ہوگا, قرآن. عرب کا ہو, عجم کا ہو, امریکہ کا ہو, آسٹریلیا کا ہو, سعودیہ کا ہو, عالم دین ہو, قرآن 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 قرآن. اچھا, عالم عرب کے بچوں کو عربی تو آتی ہے نا, وہ جب وہ بچے 8 سال کے کھڑے ہوں گے, ان کو کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہم آپ ہر بچہ بڑا اپنے فہم کے مطابق اس سے اخذ کرے گا. ایک بات. دوسری بات, قرآن کا ایک سادہ میسیج ہے, اور قرآن میں ایک احکامات ہیں اور حکمت کی, فلسفے کی گہری باتیں ہیں. جو احکامات والا پہلو ہے, جو شریعت کی تقاضے ہیں, جو حکمت کی اور فلسفے کی گہری باتیں, یہ اسپیشلائزیشن والی بات ہے. اور یہ قرآن کا سادہ پیغام ہے. قرآن 5 مرتبہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, آسان بات ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح کلام کرو. قرآن
قرآن کہتے ہیں رشتہ داروں کو حق ادا کرو. یہ جو آسان پہلو ہیں یہ سمجھنا سب لوگوں کے لیے آسان, اور جو احکام کی بات آئے گی, حکمت کی بات آئے گی, فلسفے کی بات آئے گی, وہ اسپیشلائزیشن علماء کی ہو جائے گی. اور جو یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ ایک آیت, بھئی مجھے سمجھ آ گئی نماز ادا کرنی چاہیے تو میں اپنی اولاد کو تعلیم دوں. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو, پہنچانا شروع کر دو. سر اب دیکھیں نا جس طرح سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کم از کم اس کا ترجمہ ہی, اور پہلی تراویح کی تفسیر میں آپ نے بہت تفصیل سے ترجمہ, تشریح اور تفسیر اس کی بیان فرمائی. بلکہ ایک اور آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب, سورہ فاتحہ ابھی ناظرین غور کر لیں ایمان سے, ان کو ابھی مغرب تک یاد ہو جائے گا, بخدا میں کہوں سورہ فاتحہ کے 80% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پہلی 3 آیتوں کے سارے الفاظ کو چیک کریں, ہم پہلی 3 آیت کے تمام الفاظ استعمال کرتے ہیں. تھوڑا فوکس کریں, مغرب میں تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ پھر جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے نا, تو دراصل آپ پڑھ عربی رہے ہوں گے اور اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا, اور آپ اسی طریقے سے اپنا جو اظہار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوں. شجاع بھائی ایک کالر موجود ہیں, بلال صاحب موجود ہیں جی, کراچی سے انہوں نے کال کی. السلام علیکم بلال صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر وعلیکم السلام. سر میری سوال نہیں ہے, 2 ریکویسٹ ہیں. جی جی جی. پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آج کل کرونا کی وجہ سے بھی مساجد میں جو لوگ نمازی بھی آتے ہیں, اس چینلز کے ذریعے یہ چیز نہیں کی جا رہی کہ پاکیزگی, طہارت, وضو کے ارکان, غسل کے ارکان, ان چیزوں کی بنیادی اس کی ایتھکس, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بالکل بالکل. نیکسٹ چیز بتائیں جی. جی بلال صاحب, اس پہ زور نہیں دیا جا رہا, بلکہ آج کل میڈیا کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نیکسٹ سیکنڈ چیز بتائیں, کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ دوسری ریکویسٹ یہ ہے, میں بڑی تمنا تھی آپ سے بات کرنے کی, شجاع صاحب, شجاع بھائی سے بات کریں. شجاع بھائی بات کیجیے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ, اللہ کو خوش رکھے. بلال صاحب جزاک اللہ خیر. تمنا تھی اور میرے بڑے نصیب ہیں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ کی عنایت. آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ نماز فجر کے لیے قرآن پاک میں یا احادیث میں جو اہمیت مساجد میں جا کر کرونا سے پہلے بھی خاص طور پہ اور ابھی بھی جو بھی ہے, اس میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے یہ سنا تھا کہ 4 اللہ پاک فرشتوں سے 4 اعلانات کروا دیتے ہیں, جس میں کہ 24 گھنٹے کے لیے ہدایت کا فیصلہ اس شخص اور اس کے خاندان کے لیے ہو جاتا ہے. دوسرا, اس کی شیطان کے شر سے 24 گھنٹے کے لیے حفاظت کا ذمہ ہو جاتا ہے, اور اسی طرح اس کے رزق, اور اس طرح کی کوئی حدیث ہے, اس کی بہت ہی اوریجنلٹی کے ساتھ ذرا بیان فرمائیں. چلیں ٹھیک ہے بلال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے کال کی. جواب آپ کو ہم آن لائن دیتے ہیں, وقت محدود ہے, مختصراً بتا دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی آداب ہے نا طہارت کے, اس کو بیان کیا جاتا ہے اور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, توجہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ فجر کی نماز اگر مساجد میں مشکل ہے تو گھروں میں آج ان حالات میں کوئی نماز ادا کرے گا, اللہ نیت پر اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور فجر کا وقت رات کے فرشتوں کے جانے اور دن کے فرشتوں کے آنے کا بڑا مقبول وقت بھی ہوتا ہے, تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ شجاع بھائی, آپ تشریف لائے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے. ایک تو سالہ سال, اور خاص طور پہ ہر ٹرانسمیشن میں, ہر روزانہ کی بنیاد پہ جب آپ سے بات چیت ہوتی ہے اور آپ بیان فرماتے ہیں, تو امید یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سر, بہت شکریہ. ناظرین, چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو سیگمنٹ ہوگا روحانیت اور دعا اور مناجات کا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.